بسم اللہ الرحمن الرحیم 24 جمادی الاولیٰ اسلامی تاریخ غزوہ خندق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی بدعہدی اور سازشوں کی وجہ سے مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا تو وہ خیبر اور وادی القریٰ میں جا بسے، مگر وہاں پہنچ کر بھی ان کی عداوت اور دشمنی کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ انہوں نے مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹانے کے لیے بنو نذیر کے 20 سرداروں کا وفد قریش مکہ کے پاس بھیجا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے اور جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ کنانہ بن ربیع نے بنو غطفان کو خیبر کی زمین و باغات کی آدھی پیداوار دینے کا وعدہ کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر تیار کیا۔ اس طرح ابو سفیان قریش مکہ اور بنو سلیم، بنو سعد وغیرہ قبائل کے اتحاد سے 10,000 کا لشکر جرار لے کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ قبر کے بارے میں خبر دینا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف جا رہے تھے تو راستے میں ہمارا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو رغال کی قبر ہے جو قوم سمود کا ایک فرد تھا۔ مکہ کی زمین اس کو اپنے سے دور کر رہی تھی تو وہاں سے نکل گیا۔ جب وہ یہاں پہنچا تو اس کو وہی عذاب آ پہنچا جو اس قوم پر آیا تھا اور پھر یہی دفن کر دیا گیا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کی قبر میں سونے کی ایک ٹہنی بھی رکھی گئی تھی۔ اگر تم اس قبر کو کھودو گے تو وہ سونے کی ٹہنی ضرور ملے گی۔ تو لوگ قبر کی طرف لپکے اور قبر کھودی دیکھا تو اس کے ساتھ وہ ٹہنی رکھی ہوئی تھی۔ ایک فرض کے بارے میں، وارثین کے درمیان وراثت تقسیم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال یعنی وراثت کو کتاب اللہ کے مطابق حق والوں کے درمیان تقسیم کرو۔ فائدہ، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس نے مال چھوڑا ہو تو اس کو تمام حق والوں کے درمیان تقسیم کرنا واجب ہے، بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی وارث کو محروم کرنا یا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حصے سے کم دینا جائز نہیں ہے۔ سیلابی بارش روکنے کی دعا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش روکنے کے لیے دعا کی، اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش برسا، ہم پر بارش نہ برسا۔ اللہم حوالینا ولا علینا۔ مہمان کا اکرام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کبھی بھی کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کے لیے جائے اور میزبان مہمان کا اعزاز و اکرام کرنے کی غرض سے مہمان کو تقیہ پیش کرے تو اللہ تعالیٰ اس میزبان کی مغفرت فرما دیں گے۔ حق کو جھٹلانے کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ان قوم عاد کے لوگوں کو ان چیزوں کی قدرت دی تھی کہ جن کی قدرت تم کو نہیں دی، اور ہم نے ان کو کان اور آنکھیں اور دل عطا کیے تھے، چونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اس لیے نہ ان کے کان کے کچھ کام آیا، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا۔ مال و اولاد کی محبت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مال و اولاد اور دنیا کے سامان پر فخر نے تم کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچتے ہو۔ ہرگز ایسا نہ کرو، تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ قبر میں نماز کی تمنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو سورج غروب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو وہ بیٹھ کر آنکھیں ملنے لگتا ہے
اور کہتا ہے مجھے نماز پڑھنے دو۔ طب نبوی، گدی پر پچھنا لگانے کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گدی کی ہڈی کے ابھار پر پچھنا لگاؤ، اس لیے کہ یہ 72 بیماریوں کا علاج ہے۔ ان میں سے 5 بیماریاں یہ ہیں: پاگل پن، جذام، برس اور داڑھ کی تکلیف۔ نبی کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ نیکی کا راستہ بتاتا ہے اور سچ اور نیکی جنت میں داخل کرنے والا ہے۔ تم جھوٹ سے بچو، کیونکہ گناہ کا راستہ بتاتا ہے اور جھوٹ اور گناہ جہنم میں داخل کرنے والا ہے۔